پہلے آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ طلاق کے بعد عدت کا کیا مسئلہ ہے۔ طلاق کے بعد عدت ایسے ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس خاتون کو اس نے طلاق دیا ہے وہ کس طرح کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھی ہیں اور کچھ حاملہ ہیں، الگ الگ انداز کی ہیں، تو سب کی عدت کے مسائل الگ الگ ہیں۔ اگر مدخولہ ہے، مدخولہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس نے جمع کیا ہے اور اس کے بعد طلاق دیا ہے، تو طلاق کے بعد اگر حمل نہیں ہے تو 3 حیض آنے تک اس کی عدت ہے، چاہے وہ 3 حیض اس خاتون کے 3 مہینے میں آئیں کہ 4 مہینے میں آئیں کہ 6 مہینے میں آئیں، 3 حیض ختم ہو جانے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ طلاق کی عدت میں بتا رہا ہوں، طلاق ختم ہو جانے کے بعد یہ عدت ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر حاملہ ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے تک، یعنی ہو سکتا ہے نکاح کیا اور جمع کیا اور حمل ٹھہر گیا، پہلا مہینہ تھا لیکن طلاق دے دیا، تو پھر اب وہ 9 مہینے تک وہ عدت میں ہی رہے گی، جب تک یعنی اور اگلے 8 مہینے جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ کسی اور دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی اگر حمل ہے تو۔ اسی طرح سے سن ایاس کو جو پہنچی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جن عورتوں کا حیض ہی نہیں آتا، بند ہو گیا، اب ان کے لیے 3 حیض، جیسے کہ میں نے بتایا 3 حیض طلاق کی یہ عدت ہے، ان کے لیے یہ عدت نہیں ہے، ان کے لیے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض من النساء، یہ آیات سورہ طلاق میں، سورہ طلاق میں یہ آیت بھی ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، یعنی جن عورتوں کو حیض نہیں آتا یعنی عمر دراز ہیں، اس حالت میں اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو 3 مہینہ ان کی کیا ہے عدت ہے، قرآن سے ہے 3 مہینہ ان کی عدت رہے گی۔ 3 طرح کی کہ میں نے بتا دیا، یعنی مدخولہ اور حیض والی عورت ہے تو 3 حیض ہے، اگر حمل والی ہے تو حمل ختم ہونے تک یعنی بچے کی ولادت تک، بچے کی ولادت، اور اگر سن ایاس کو پہنچی ہے تو پھر اس کی عدت کیا ہے 3 مہینے ہے۔ اگر طلاق کے بعد واپس جڑنا ہو تو کیسے جڑے، یہاں پر یہ ہے کہ کون سی طلاق ہے اب یہ دیکھی جائے گی۔ طلاق کی قسمیں بھی یہاں پر سوال ہیں، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، الگ الگ انداز سے طلاق کی قسمیں ہیں۔ اب وہ جیسے واقع ہونے کے اعتبار سے ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب ہے کہ جیسے 1 طلاق بولا، 2 طلاق بولا اور عدت ختم ہونے سے پہلے چاہے تو اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر واپس لے لیا کہ نہیں چل تو میری بیوی ہے، ہو گئی، وہ واپس آ گئی طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ یہ طلاق رجعی ہے، اس میں کوئی دوسرا نکاح وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہے طلاق مغلظہ جو سخت ہے۔ طلاق مغلظہ میں ہوتا یہ ہے کہ 3 طلاق بول دیا، چاہے وہ ایک ہی بار میں بولا ہو یا مہینہ مہینہ کر کے بولا ہو یا 10 سال میں 3 بار بولا ہو، طلاق تیسری بار جیسی ہی اس نے بول دیا اپنی بیوی کو، اس کے لیے وہ حرام ہو گئی، اشد حرام، اسی لیے اس کو غلیظ کہا گیا، مغلظہ۔ اب وہ عورت اس کے لیے دوبارہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رہے، پھر وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے، پھر اس کی عدت گزار کر چاہے تو پہلے والے مرد سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ ایک بار 3 طلاق دینے کے بعد ڈائریکٹ پھر تم اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ، اب اس کو کچھ لوگ حلالہ کہتے ہیں، حلالہ جیسا کوئی لفظ شریعت میں استعمال نہ کریں، وہ نکاح جدید ہے، وہ حلالہ بول کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں حلالہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی خاتون کو طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب اس نے عدت گزار لی، 3 حیض ہو گئے اس کے، اب اس کو کیا کرنا ہے، دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہے، تو کیا اس کو حلالہ کہیں گے؟ وہ نکاح جدید ہے، اس دوسرے مرد کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہے، اب ہو سکتا ہے 1 رات 2 رات کے بعد جب وہ چاہے، اس کے اوپر کوئی فورس نہیں دوسرے شوہر کے اوپر، جب وہ اگر اس نے بھی طلاق دے دیا
تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ پہلے والے شوہر کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ وہ اس طرح وایا حلال ہوتی ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے حلالے کو دھندا بنا لیا ہے یا پورا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین یہ کام سخت ترین حرام ہے، یہ جائز۔ سوال یہی ہے کہ طلاق کے بعد واپس جڑنا ہو تو کیسے؟ میں نے بتا دیا، اگر طلاق رجعی ہے، ایک طلاق یا دو طلاق دیا ہے، عدت سے پہلے چاہے تو بغیر نکاح کے، بغیر کسی حلالہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے، اپنی خاتون کو صرف پیار سے دیکھ لیا، شہوت سے چھو لیا، اپنے بستر پر بلا لیا، وہ واپس آ گئی نکاح میں۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہے، یا صرف اتنا کہہ دیا کہ تو میری بیوی ہے، واپس جیسے تھے ویسے۔ لیکن یاد رکھے، اب ایک طلاق اس نے دیا اور ایک طلاق زندگی بھر کاؤنٹ رہے گی، بعد میں اگر کبھی بھی دو دے دیا تو اب اس کو یہ نہیں ہے کہ رجعی پڑے گی، اب وہ مغلظہ۔ دو طلاق دیا تھا، لوٹا لیا ہے، پھر زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی اگر کہہ دیا تو 3 پڑ گئی اس پر، کیونکہ پہلے کی 2 بھی اس کی کاؤنٹ ہوں گی۔ یہ سمجھ کر کے چلے۔ اب ایک سوال ہے، غلطی سے یا نشے میں طلاق دے دیا تو کیا حکم ہے؟ میرے عزیز، اتنی بڑی غلطی مت کرنا۔ غلطی سے طلاق دے دیا مطلب ایسی غلطی نہ ہو تمہارے سے، شادی کیے ہو آپ، اب ظاہر سی بات ہے سزا جو ہے غلطی پر ہی ملتی ہے۔ اب اگر غلطی سے کوئی طلاق دیا ہے تو سزا بھی وہی بھگتے گا، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ شریعت میں ہر کوئی یہی کہے گا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، دے دیا۔ ایسی چیزیں اگر دنیا کوئی دوسری عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہو تو بتائیں۔ چوری نہیں کرنا چاہتا تھا، جج صاحب ہو گئی ہے چوری، چھوڑ دیجئے، غلطی سے ہوئی ہے، کیا جج کیا کہے گا؟ اسی غلطی کی تو سزا دینے کے لیے تجھے یہاں کورٹ میں لایا گیا ہے۔ تو غلطی سے اگر کسی نے دیا ہے تو طلاق ہے، اور نشے میں اگر کسی نے طلاق دیا تو بھی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ڈبل گناہ ہے۔ پہلی بات تو نشہ تیرے لیے حلال تھا ہی نہیں، وہ نشہ کی سزا ہے اس پر کہ نشہ کے عالم میں اگر اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق واقع ہو گئی، طلاق ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ طلاق کی زمان، طلاق کی اتھارٹی یہ مرد کو دیا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں، ورنہ تو روز طلاق ہوتی گھروں میں۔ آٹا نہیں لائے طلاق، شکر نہیں لائے طلاق، سننا نہیں لائے طلاق، کیونکہ عورت اس کی بردبار نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے عورت دن بھر میں 100 بار بھی طلاق بولے تو مردوں پر طلاق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، کچھ عورتیں اپنے شوہروں کو دھمکاتی رہتی ہیں، نہیں کرو گے تو میں تم کو طلاق دے دوں گی، تمہارے سے